میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر، اور مکاشفہ کی کتاب میں سے ان پیغامات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مستقبل کے واقعات زمانوں کی ترتیب سے رونما ہوں گے۔ کلیسیا کے دور کے بعد کا اظہار دوسرے اور تیسرے باب میں ہوا۔ آپ اس کے لیے میری کتاب پینوراما آف پروفیسی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے اور تیسرے باب میں کلیسیائی دور کے بعد یوحنا آسمان پر مستقبل کا سفر کرتا ہے، جب وہ خداوند کا روز عظیم یا مصیبتوں کا شروع دیکھتا ہے۔ اور چوتھے اور پانچویں باب میں وہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کو دیکھتا ہے، جن کی نمائندگی 24 بزرگ کرتے ہیں، اور وہ مسیح یعنی خدا کے برے کو دیکھتا ہے، جو یہودا کا ببر ہے، جو 7 مہروں والی کتاب کو لیتا اور اسے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ انتہائی ڈرامائی منظر ہے، کیونکہ یہ زمین کی ملکیتی دستاویز ہے، اور اسے کھولنے سے مسیح ثابت کرے گا کہ وہ زمین کا قانونی مالک اور مختار ہے، کیونکہ اس نے اسے اپنے خون سے چھڑایا۔ اور اس نے نہ صرف اپنے خون کے وسیلے زمین کو، بلکہ اس پر سب رہنے والوں کو بھی چھڑایا۔ اور دستاویز کھولنے اور اس حقیقت کا مظاہرہ کرنے سے وہ اپنے حق کو قائم کرتا ہے، اور طاقت سے زمین کا قبضہ واپس لیتا ہے، اور ان کی عدالت کرتا ہے جنہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ اور مہر توڑنے اور کتاب کو کھولنے کے اس سارے عمل میں وہ دنیا کے ہر نظام کے ہر حصے پر عدالت لاتا ہے۔ تو مکاشفہ چھٹے باب میں جب اس نے پہلی 6 مہروں کو کھولا، اور یہ سب مصیبتوں کے آغاز پر بڑی جلدی سے ہوا، اور ہم نے دنیا کے نظام کے مختلف حصوں کو بے چینی میں جاتے دیکھا، تاریکی کے اختیار میں، کیونکہ پہلی 6 مہروں کے تحت اس کی عدالت اس کے اپنا فضل اور رحم والا ہاتھ اٹھانے سے آتی ہے، جس کے باعث دنیا میں برائی، بے چینی اور تباہی آتی ہے، اور وہ اسے دنیا کو ایک ہی بار دیتی ہے، جو خدا سے کہتی ہے کہ ہمارے معاملات، ہماری سیاست، ہمارے تعلیمی نظام، ہماری زندگی سے نکل جا، ہمیں اکیلا چھوڑ دے، ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنے دے۔ اور کسی نقطے پر خدا کہے گا ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کو وہ دے گا جو وہ چاہتے ہیں، جو خدا پر انحصار نہیں کریں گے۔ مگر خدا کے بغیر نہ کوئی بھلائی ہے، نہ زندگی، نہ اطمینان، نہ خوشی۔ وہ محبت کا منبع ہے، اور خدا کے بغیر محض تباہی، تاریکی اور مایوسی ہے، اور یہ وہ ہے جو دنیا کو مصیبتوں میں ملے گا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، وہ خدا اور اس کی بھلائی کے بغیر زندہ رہیں گے۔ یہ دیکھنا اہم ہے، یہ تمام مصیبتوں کا آغاز آسمان پر 7 مہروں کے کھلنے سے ہوتا ہے۔ یہ عظیم قہر اور عدالت کا وقت ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں خدا کے غضب کا آغاز مصیبتوں کے وسط میں ہوگا، یا جب قہر کے 7 پیالے انڈیلے جائیں گے۔ مگر مکاشفہ 15:1 میں لکھا ہے کہ 7 فرشتوں کے ساتھ جو ساتوں پچھلی آفتیں لیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ تو قہر کے 7 پیالے خدا کے قہر کی تکمیل ہیں، نہ کہ خدا کے قہر کی ابتدا۔ یہ واضح ہے کہ مصیبتوں کے آغاز سے ہی آسمان پر مسیح ہے، جو مصیبتوں کی اس عدالت کا آغاز کرتا ہے۔ جب وہ 6 مہروں کو کھولتا ہے تو خدا کا قہر اور عدالت ابتدا ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مصیبتوں کی بہتر اصطلاح خداوند کا دن ہے، جو انسانی تاریخ میں الہی عدالت اور مداخلت کا ایک خاص وقت ہوگا۔ ہاں، اس میں عظیم، مشکل، بڑی مصیبت اور ایذا رسانی شامل ہے، جو کلیسیائی دور میں کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہے۔ مگر اس کی خاص وضاحت یہ ہے کہ یہ الہی عدالت کا وقت ہے، جو ابتدائی طور پر کلیسیائی دور کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی 6 مہریں پیدائش کے درد کا حوالہ بھی ہے، جس کا یسوع نے متی 24ویں باب میں ذکر کیا، جو کہ اچانک مصیبت کے آغاز میں شروع ہوتی ہے، اور یہ ساری مصیبتوں میں شدت اختیار کرتی اور جاری رہتی ہے مسیح کی دوسری آمد کے وقت تک، جب خوبصورت بچہ خدا کی بادشاہی زمین پر جنم لے گی اور ظاہر ہوگی۔ آسمان پر 6 مہروں کے کھلنے کے نتیجے میں زمین پر عدالت آتی ہے، اور یہ مکاشفہ کی کتاب میں ان باتوں کے دہرائے جانے کی مثال ہے کہ آسمان اور زمین کے واقعات کا براہ راست تعلق ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہونے والے مسلسل عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آسمان کی طرف سے عدالت کا فوراً زمین پر اظہار ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر خدا کے خلاف ہونے والے زمینی واقعات آسمان سے عدالت کی پکار ہیں۔ گزشتہ بار
ہم نے مکاشفہ 7 سے دیکھا کہ پہلی 6 مہریں کھلنے کے بعد ایک وقفہ آتا ہے جو شاید چند مہینوں پر محیط ہو سکتا ہے، جو کہ مصیبتوں کے شروع پر پہلی 6 مہریں کھلنے اور 7ویں مہر کھلنے کے درمیان ہوگا، جس میں عدالت کے 7 نرسنگے بھی شامل ہیں۔ اس وقت کے دوران خدا 1,44,000 اسرائیلی مبشروں کو تیار کرتا ہے اور وہ خدا کی منادی کے عمل کی سربراہی کریں گے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ خدا کی عدالت کے نزول کے باوجود عظیم محافظت میں یہ سب کرنے والے ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا تو یہ 7ویں مہر کے کھولے جانے کا وقت ہوگا، جس سے 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے، جن سے خدا کی براہ راست عدالت آئے گی، بجائے اس کے کہ بالواسطہ عدالت آئے جو ہم نے 6 مہروں میں دیکھی تھی، جب خدا نے دنیاوی نظام کے مختلف حصوں سے اپنا فضل والا ہاتھ اٹھایا۔ تو 7ویں مہر عدالت کے نئے اضافے کا نشان ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب 6 مہروں کے بعد 7ویں مہر کھولی جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو بعد ازاں 6 نرسنگوں کے بعد 7ویں نرسنگے کے وقت بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خدا اکثر 6 جمع 1 کی ترتیب استعمال کرتا ہے، جو شدت کی نشاندہی کرتی ہے، جسے ہم امثال چھٹے باب کی 16ویں سے 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ تو نمبر 7 میں پہلی 6 بری چیزوں کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو غور کریں، نمبر 1 اونچی آنکھیں، نمبر 2 جھوٹی زبان، نمبر 3 بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، نمبر 4 برے منصوبے باندھنے والا دل، نمبر 5 شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، نمبر 6 جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور نمبر 7 جس پر بنیادی طور پر زور دیا گیا ہے، وہ جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ 7واں گناہ اتنا برا کیوں ہے؟ یہ ابلیس کی اصل بغاوت کی یاد دہانی ہے، جب اس نے اور اس کے تمام فرشتوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی کہ اسے رد کریں اور خدا کے خلاف ہوں۔ تو اب ہم مکاشفہ 8 میں جانے کو تیار ہیں۔ مکاشفہ 7ویں باب کے وقفے کے بعد اب خدا 1,44,000 پر مہر کرتا ہے۔ اب ہمیں واپس آسمان پر لے جایا جاتا ہے کہ مکاشفہ 8:1 میں 7ویں مہر کو کھلتا ہوا دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی۔ یہ خاموشی عدالت میں شدت کی بدصورت مداخلت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ہم مکاشفہ کے وقفے سے لیتے ہیں، جس میں بڑھتی ہوئی عدالت کی تیاری کی جاتی ہے تاکہ 7ویں مہر کو کھولا جائے، اور یہاں پر 7ویں مہر کے کھلنے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ یعنی 7ویں مہر میں عدالت کے تمام نرسنگے ہیں جو اس کے بعد پھونکے جاتے ہیں، جن میں مصیبتوں کی تمام باقی عدالت ہے۔ پہلی 6 مہریں مصیبتوں کے آغاز پر کھلتی ہیں، جس کے نتیجے میں مسیح دنیا کے نظام کے مختلف حصوں سے اپنا فضل اور رحم والا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مگر 7ویں مہر سے خدا کی براہ راست عدالت آتی ہے، اور 7 نرسنگوں کے باری باری پھونکے جانے سے آفتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 7واں نرسنگا مزید اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں قہر کے 7 پیالے موجود ہیں جو مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مکاشفہ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے، اس میں عدالت میں اضافہ جاری رہتا ہے تاکہ لوگوں کو توبہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ پہلی 6 مہریں آغاز ہے، مگر چند ماہ کے بعد 7ویں مہر 7 نرسنگوں کو جاری کرتی ہے، اور پھر مصیبتوں کے وسط میں 7ویں نرسنگے کے ساتھ بڑی مصیبت آتی ہے، جو اس سب کے دوران جاری رہتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قہر کے 7 پیالے انڈیلے جاتے ہیں۔ تو پہلی 6 مہروں کے بعد ایک ابتدائی دورانیہ ہے، جس میں 1,44,000 کو مکاشفہ 7 میں تیار کیا جاتا ہے، اور ان پر مہر کی جاتی ہے، اور تبھی 7ویں مہر کھولی جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے۔ تاہم 7ویں مہر کھلنے کے فوراً بعد پہلا نرسنگا پھونکا جاتا ہے، جو زمین پر 1,44,000 کی خدمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جیسے ہی
वो तैयार होते हैं, उन पर मोहर होती है और वो अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं। तो ये वो लम्हा है जब आसमान पर 7वीं मोहर खोली जाएगी और अदालत में इज़ाफ़ा होगा। 7वीं मोहर का खुलना ज़मीन पर ख़ास वाक़यात से मुंसलिक है, जिसमें खुदा की मर्ज़ी को रद्द किया जाना भी शामिल है, जो अदालत में इज़ाफ़े की वजह बनता है। आसमान से इस रद्द-ए-अमल की वाहिद वजह धोखे पर मबनी वो 7 साला मुआहदा है जो मुखालिफ़ मसीह इसराइल के साथ करता है, जिसका इशारा दानियल में मरकूम 70वें हफ़्ते में मिलता है और ये दानियल 9:27 में बयान हुआ है। लिखा है, और वो एक हफ़्ते के लिए बहुतेरों से अहद कायम करेगा और निस्फ़ हफ़्ते में ज़बीहा और हदिया मौकूफ़ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएँगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़ई होगी। अक्सर तसव्वुर किया जाता है कि ये दानियल के 70वें हफ़्ते से मुताबिकत रखता है, और इसका आगाज़ तब होगा जब इसराइली मुखालिफ़ मसीह के साथ मुआहिदा करेंगे। मगर कोई हवाला ये नहीं बताता, सिर्फ़ 2 जगह पर इसे वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जहाँ पर लिखा है कि कलीसिया के उठाए जाने के फ़ौरन बाद मुसीबतों या खुदा के दिन का आगाज़ होगा, और ये एक गैर मतवक्के वाक़या है, जो किसी भी वक़्त हो सकता है, जो कलाम हमें सिखाता है। अब अगर कलीसिया का उठाया जाना और मुसीबतों का शुरू मुखालिफ़ मसीह के साथ मुआहदे के दिन होता है, तो ये उठाया जाना किसी भी तौर गैर मतवक्के नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आज नहीं होगा, क्योंकि मुखालिफ़ मसीह के साथ मुआहदा नहीं हुआ। और अगर हम ये नहीं मानते कि हम नए अहदनामे की बड़ी तालीम को मुतनाज़ बनाते हैं, और चूँकि कलीसिया के उठाए जाने के फौरन बाद मुसीबतों का आगाज़ होगा, तो इसका हल ये होना चाहिए कि कलीसिया के उठाए जाने और मुसीबतों के दरमियान एक वक्त होगा, और मुखालिफ़ मसीह के अहद में ये 70वां हफ्ता शुरू होने वाला है। मुकाशवा की तालीम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 हवाले दिखाता हूँ जो सिखाते हैं कि मुसीबतों का आगाज़ कलीसिया के उठाए जाने के दिन ही होगा। पहला हवाला ज़ैतून के पहाड़ पर यस्सु की तालीम में मिलता है, मत्ती 24:36। यहाँ यस्सु ने कहा, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। यहाँ यीशु बताता है कि मुसीबतों से पहले कलीसिया के उठाए जाने के दिन उसकी आमद नूह के दिनों जैसी होगी, तूफान से पहले। नंबर 1, ये गैर मुतवक्के है, ये किसी भी वक्त हो सकता है, बिना किसी इत्तला के। नंबर 2, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, ये दुनिया की अदालत का वक्त होगा, और यही बुनियादी बात है कि पूरी दुनिया की अदालत होगी। नूह के दिनों में तूफान आया था, और ये पूरी दुनिया पर आने वाला तूफान खुदावंद के दिन या मुसीबतों के दिन की अक्कासी करता है, जो ज़मीन पर पूरी दुनिया की अदालत का वक़्त होगा। तीसरी बात, जैसे नूह के दिनों में तूफ़ान आने से पहले ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, ऐसे ही मसीह की आमद पर होगा, जो पूरी दुनिया की अदालत की तरफ इशारा है, जिसे मुसीबतों का दिन कहा गया है, जो कि अचानक पूरी दुनिया पर नाज़िल होंगी। जो कि मसीह की दूसरी आमद के मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद है, जो कुदरत और जलाल में होगी। जब हर मजदून की लड़ाई चल रही होगी, कहर के 7 प्याले उंडेले जाएँगे, जब तमाम मुतनफ़्फ़स मर जाएँगे, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 24:22 में कहा है। तो ये मामूल की ज़िंदगी नहीं, जिसकी यीशु बात कर रहा है, वो दूसरी आमद के दिन नहीं, जब वो तूफान से पहले नूह के दिनों की बात करता है, बल्कि ये वो दिन हैं जो कलीसिया के उठाए जाने से पहले होंगे, जो मामूल के मुताबिक चल रहे होंगे। क्योंकि दूसरी आमद से पहले जिंदगी मामूल के मुताबिक होने के अलावा सब कुछ होगी। यसु यहाँ कलीसिया के उठाए जाने के वक्त की बात करता है। फिर मुसीबतों के तूफान की अदालत जमीन पर आएगी, और वो इसी से मुतल्लिक बता रहा है। और फिर जैसे नूह के दिनों में हुआ था, आखिरी वाक़या जो कि बड़ी अदालत का नज़ूल होगा, और इसमें मसीह पर ईमान रखने वाले नहीं होंगे।
वो निजात की कश्ती में होंगे। तो नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह और उसका खानदान यानी ईमानदार कश्ती में दाखिल हुए थे और फिर फौरन आलमी सतह पर तूफान आया। यस्सु ने कहा उस दिन ऐसा होगा। इसी तरह ईमानदारों के मसीह में उठाए जाने के फौरन बाद और जब वो उनके लिए आएगा, तब मुसीबतों का तूफान उसी दिन नाजिल होगा जो पूरी जमीन पर नाजिल होगा, जैसे नूह के दिनों में हम देखते हैं कि हुआ था। उस दिन ईमानदार उठा लिए जाएंगे। मुसीबतों यानी अदालत का एक बड़ा तूफान जमीन पर आएगा। जैसा यीशु ने मत्ती 24वें बाब में कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। तो यस्सु यहाँ पर कहता है कि जैसे उसी दिन तूफान आया था, जब ईमानदारों को महफूज कर लिया गया था, उसी तरह मुसीबतों का तूफान उसी दिन आएगा जब ईमानदारों को जमीन पर से उठा लिया जाएगा। यहाँ यीशु कलीसिया के उठाए जाने के वक्त अपनी आमद की बात करता है कि ईमानदारों को वो महफूज जगह पर ले जाएगा, इससे पहले कि जमीन पर मुसीबतों का तूफान आए। इसकी तस्दीक अगली आयत में है, लिखा है उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। फिर यस्सु उठाए जाने के वक्त अपनी आमद को चोर के आने से तशबीह देता है। लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम हो कि चोर रात को कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब न लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। चोर की ये तशबीह तस्दीक करती है कि यस्सु की आमद गैर मतवक्के तौर पर होगी और वो ईमानदारों को लेने आएगा उस घर में से, जबकि घर अब भी तारीकी में ही डूबा होगा। और ये उसकी दूसरी आमद से मुख्तलिफ है, जब वो घर को वापस लेने आता है और अपने नूर से उसे चमकाता है। ये चोर की तरह नहीं होगा, क्योंकि तब वो अपने लोगों को लेने आएगा जिन्होंने अपने दिल उसे दिए हैं, जिन्हें उसने अपने खून के साथ खरीदा है और जिन्होंने उसे नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल किया है। मगर हालांकि वो चोर नहीं है, मगर उसकी आमद एक चोर की तरह होगी और जब दुनिया जागेगी तो देखेगी कि करोड़ों लोग उठा लिए गए होंगे। पौलुस भी इसकी तस्दीक करता है और ये दूसरा हवाला है कि ईमानदारों के उठाए जाने के दिन मुसीबतों का आगाज होगा। पहला तसल्लुकियों 5वां बाब। इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है, जिस तरह रात को चोर आता है। तो खात्मे से मुतल्लिक यस्सु का ये हवाला है, यानी मुसीबतों का आगाज ईमानदारों के उठाए जाने के दिन ही होगा, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है। उस वक्त उन पर इस तरह नागहान आफत आएगी और ये दरअसल मुसीबत का जिक्र है, लेकिन हम पर नहीं जो उठाए जा चुके होंगे। ये उन पर हामला खातून के दर्द की तरह आएगी। यसु ने मुसीबतों के आगाज को बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द से तशबीह दी है और वो, आप इस पर गौर करें, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम्हें भाइयों, तारीकी में नहीं कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। यानी ईमानदार इसका तजुर्बा चोर की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि वो उठाए जा चुके होंगे। तो पौलुस और यस्सु दोनों सिखाते हैं कि खुदावंद का दिन यानी मुसीबतों की अदालत कलीसिया के उठाए जाने के दिन ही होगी। मगर हम इसका तजुर्बा चोर की तरह नहीं, बल्कि ऐसे करेंगे जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है। तो जबकि कलीसिया के उठाए जाने के दिन मुसीबतों का आगाज होगा, दानियल का 70वां हफ्ता, जिसका आगाज इसराइलियों के मुखालफ मसीह के साथ मुआहदे से होगा, जो आखिरी 7 सालों को बयान करता है, जो दूसरी आमद की तरफ ले जाते हैं। तो दानियल का 70वां हफ्ता मुसीबतों के साथ हम आहंग नहीं, क्योंकि अगर कलीसिया का उठाया जाना मुसीबतों के आगाज पर होगा और उसी दिन मुखालफ मसीह के साथ मुआहदा होगा, तो फिर कलीसिया का उठाया जाना गैर मुतवक्के नहीं होगा।
اس کا واحد حل اس مفروضے کو رد کرنا ہے کہ 70واں ہفتہ مصیبتوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ ہمیں اس کو رد کرنا ہوگا۔ اس کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70واں ہفتہ مصیبتوں کے آخری 7 سال ہوں گے۔ پھر ایک وقت کا دورانیہ ہوگا، شاید چند ہفتوں کے لیے، کلیسیا کے اٹھائے جانے اور مصیبتوں کے درمیان اور 70ویں ہفتے کے آغاز کے درمیان، جس کا آغاز مخالف مسیح کے نشان سے ہوگا۔ تو دیکھیں، متی 24، تسلنیکیوں 5 اور دانیل 9:27 کے مطابق واقعات کی ترتیب یہ ہوگی: نمبر 1، کلیسیا کا اٹھایا جانا جو غیر متوقع طور پر ہوگا۔ نمبر 2، خداوند کا دن یا مصیبتیں جن کا آغاز اسی دن ہوگا۔ نمبر 3، مصیبتوں کا ابتدائی دور جو شاید چند مہینوں کے لیے ہوگا اور اسی دوران مخالف مسیح چھوڑا جائے گا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ اور نمبر 4، دانیل کے 70ویں ہفتے کا آغاز مخالف مسیح کے ساتھ اسرائیلیوں کے معاہدے کے ساتھ ہوگا، اور یہ مصیبتوں کے آخری 7 سالوں کا نشان ہے، جس کے بعد دوسری آمد ہوگی۔ اور یہ واقعات مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا چوتھے باب میں۔ نمبر 2، مکاشفہ 5 اور 6 میں مصیبتوں کی عدالت کا فوری آغاز جب مسیح آسمان پر پہلی 6 مہریں کھولے گا۔ اور نمبر 3، پہلی مہر کھلنے پر سفید گھوڑے کا سوار یعنی مخالف مسیح جو پہلے چند مہینوں میں بہت جلد اپنی طاقت کو بڑھائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نمبر 4، کسی ایک مقام پر اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آرام کے ساتھ اسرائیل کا اعتماد حاصل کر لے کہ وہ اس پر اعتماد رکھیں اور اس کے ساتھ معاہدے کے بندھن میں بندھے، جس سے 70ویں ہفتے کا آغاز ہوگا۔ ہم نے نتیجہ نکالا کہ مخالف مسیح کے عہد کی مصیبتوں کے آغاز سے پہلے ایک ابتدائی وقت ہوگا، جس سے 70ویں ہفتے کا آغاز ہوگا۔ مکاشفہ میں ہم نے ابتدائی وقت کو بھی پہچانا جس میں مصیبتوں کا آغاز ہوگا اور پھر 7ویں مہر کھولی جائے گی۔ واحد حل جس کے ذریعے یہ چیز کامل طور پر سمجھی جائے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت کے دورانی ہیں، وقت کے یہ دونوں دورانی ایک ہی ہیں۔ تو یہ وہ معاہدہ ہے جو اسرائیلی مخالف مسیح کے ساتھ کریں گے، جس سے 7ویں مہر کی عدالت نازل ہوگی۔ یہ ابتدائی مصیبتوں میں واحد واقعہ ہے جو ممکنہ طور پر 7ویں مہر کا حوالہ دیتا ہے۔ 7ویں مہر کے کھلنے سے دانیل کے 70ویں ہفتے کا آغاز ہوگا، جس کی تصدیق مکاشفہ 11 میں 2 گواہوں کی خدمت سے ہوتی ہے۔ وہ 1260 دنوں تک ہیکل میں منادی کریں گے، جو کہ ہیکل میں خدمت کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ 70ویں ہفتے کے پہلے حصے میں ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی خدمت 70ویں ہفتے کے آغاز پر کریں گے اور تب 7ویں مہر کھولی جائے گی اور پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا اور پھر 1,44,000 اپنی خدمت شروع کریں گے۔ اور پھر دیکھیں، مکاشفہ 11:10 میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب مخالف مسیح ان 2 گواہوں کو قتل کرے گا مصیبتوں کے وسط میں، تو زمین کے سب رہنے والے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ ان 2 نبیوں پر سب کو ستانے کا الزام کیوں لگے گا؟ اس کی واحد وضاحت یہ ہے کہ وہ اعلان کریں گے اور عدالت کے پہلے حصے کے لیے وہ اعلان کریں گے، خصوصاً نرسنگوں کی عدالت کے حوالے سے۔ جبکہ اب دیکھیں کہ پوری دنیا سے کیمرے انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ہر عدالت کے ہونے سے پہلے اس کا اعلان کریں گے اور دنیا اس سے متعلق سنے گی، اور اس کے فوراً بعد نرسنگا پھونکا جائے گا اور دنیا پر عدالت آئے گی۔ تو ان 2 گواہوں کی یہ خدمت 70ویں ہفتے کے آغاز سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے کہ یہ خدمت 70ویں ہفتے کے آغاز پر شروع ہوگی اور اسی دن زمین پر مخالف مسیح کے ساتھ معاہدہ ہوگا اور آسمان پر 7ویں مہر کو کھولا جائے گا اور پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا اس بدی کے معاہدے کے جواب میں۔ یعنی مخالف مسیح کے معاہدہ کرنے کے فوراً بعد یہ 2 گواہ اچانک ہیکل کے پہاڑ پر ظاہر ہوں گے اور وہ خدا کے رد عمل کا اعلان کریں گے۔ 7ویں مہر کھولی جائے گی اور پہلے نرسنگے کی عدالت آئے گی، جو کہ اسی دن اس کے فوراً بعد نازل ہوگی۔ خدمت کی ابتدا کا کیسا شاندار طریقہ ہے اور یہ دنیا کی توجہ حاصل کریں گے۔ وہ ٹاٹ کی پوشاک پہنے ہوئے ہوں گے اور اگلے 3.5 سال تک مسیح کی انجیل کی منادی کریں گے، آنے والی عدالت سے خبردار کریں گے اور توبہ کی دعوت دیں گے، جو خصوصاً اسرائیل کے لیے ہوگی، اور روزانہ ٹی وی کیمرے ان پر ہوں گے۔
جب وہ آنے والی اگلی عدالت کا اعلان کریں گے، اور جب وہ مریں گی تو حیران نہ ہو کہ دنیا خوش ہوگی، جبکہ وہ محض پیغام رساں ہوں گے، عدالت کی وجہ نہیں۔ میں آپ کو دو کتابیں بتاتا ہوں جو آپ کو خدا کے کلام کی گہری سمجھ میں لے جائیں گی۔ دا پینوراما آف پروفیسیز، جو نبوتوں سے متعلق میری ایک بڑی کتاب ہے، جو بائبل میں موجود ہیں، اور ہم قدم بہ قدم خدا کے کلام کی گہری سمجھ میں بڑھیں گے۔ اور پھر یہ ہے کیز آف ٹائم، جو زمانوں کے اعتبار سے بائبل کو شروع سے لے کر آخر تک بیان کرتی ہے، اور یہ کامل وقت پر خدا کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ ان کتابوں کو لے سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk پر، یا ہمیں فون کریں 01865 515 پر۔ یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام میں قائم رہتے ہو تو تم میرے شاگرد ہوگے، اور تم سچائی کو جانو گے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہماری رویا یہ ہے کہ دنیا کے آخر تک کلام خدا کی منادی کی جائے، مگر ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ اگر آپ شراکت دار بنتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو یہ اسے ممکن بنانے کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ اور ہماری ویب سائٹ oxfordbiblecchurch.co.uk پر آپ جان سکتے ہیں کہ مالی طور پر آپ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہمارے پروگرام سے برکت پا رہے ہیں اور مزید گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں، تو میرے پاس یہ سی ڈی سیریز موجود ہے، جس میں میں نے بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے۔ ہر باکس میں 7 یا 8 سیریز ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب حصہ اول، مکاشفہ کی کتاب حصہ دوم، مکاشفہ کی کتاب حصہ سوم۔ ہم نے مکاشفہ کی پوری کتاب پر بات کی ہے، اور آپ آیت با آیت اس پوری کتاب کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس سے سمجھنے کا عظیم استحقاق پائیں گے، جو کہ جلد ہونے والا ہے، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC,